بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام دوست، تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے گوٹ فارمنگ کے جدید طریقہ کار کا فائدہ۔ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارا، اس کے اوپر آج ہم تفصیلی بات کریں گے کہ کس وجہ سے جا کے فارمر کو نقصان ہوتے ہیں اور کن وجہ سے فائدہ ہوتے ہیں۔ تو ٹاپک کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے گوٹ فارمنگ کے جدید طریقہ کار کا فائدہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گوٹ فارم۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور دوستو، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتے رہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی۔ تو دوستو، جو ڈیری فارم ہے یا گوٹ فارم، اس کو اب جدید طریقوں کے اوپر کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جدید طریقے۔ پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں ڈیری صنعت نے خاصی ترقی کی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں مزید بہتری لانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ روایتی طریقے سے جانور کو پالنا، روایتی طریقے سے مراد ہے پرانا طریقہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کہ بس وہ گائے اس کو بس چارہ ڈال دیا اور کام ختم ہو گیا۔ دھوپ میں کھڑی ہے تو دھوپ میں ہی کھڑی ہے بکری، کسی نے سائے میں کر دی تو سائے میں ہو گئی، کچھ کھانے کو ڈال دیا تو کھا لیا، ورنہ بہت جیسی بھی ہے۔ تو وہ ہے روایتی طریقے۔ تو دوستو، اس میں اب کافی ترقی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جانور کو پالنا اتنا روایتی طریقے سے جانور کو پالنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر ڈیری فارم کو کاروباری انداز سے چلایا جائے تو یہ ایک بہترین کاروبار کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ مارول فارم اس لیے اپنے فارمر بھائیوں کی سہولت کے لیے اس تربیتی پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے۔ تو یہ ایک جانوروں کی آگاہی کے لیے بنائی گئی تنظیم ہے، جس میں وہ آپ کو کورس وغیرہ کرواتے ہیں۔ یہ اس میں مختلف قسم کے ہیں، یو ایس ایڈز والے بھی ہیں، وہ بھی کرواتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے بھی ان کے ساتھ کچھ وزٹ کیے تھے فارم۔ تو اس طرح کئی ناموں سے جو ہے نا، وہ مارول کے نام سے یا کوئی دوسرے تیسرے کئی کمپنیاں کرواتی ہیں آپ کو، تاکہ فارمر جو ہیں ایک اچھی پیداوار، اچھی پروڈکشن جانوروں سے لے سکیں۔ یورپی ممالک میں جو جدید طریقوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فی جانور اوسطاً پیداوار میں ان کی واضح ترقی کی بنیادی وجوہات میں ڈیری فارمنگ اور گوٹ فارمنگ کو جدید سائنسی طریقوں پر چلانے کا کردار نہایت اہم ہے۔ جدید طریقوں سے ڈیری فارم کو چلانے کا مطلب یا گوٹ فارم کو چلانے کا مطلب ہے مشینری کے بھرپور استعمال کے ساتھ ساتھ جانوروں کی اچھی خوراک، بہتر نگہداشت، فارم کا حساب کتاب اور بیماریوں کا تدارک اور ادویات کا شیڈول بنانا۔ ٹھیک ہے، تو جدید ڈیری فارمنگ میں جانور کی خوراک پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جو کہ عام طور پر جو چرانے والے لوگ ہیں پاکستان میں، یہ تو بالکل ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا، ان کے جانور تو ان کو تو پانی بھی پینے کو پورا نہیں ملتا اور صحیح نہیں ملتا۔ تو اس کے اوپر جو جدید ڈیری فارمنگ ہے، اس کے اوپر جانوروں کی خوراک کے اوپر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، لیکن اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ جانور کی خوراک پر ہونے والے اخراجات اور جانور کی پیداوار میں توازن ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ اب 30,000 روپیہ بکروں کے اوپر یا بکریوں کے اوپر خرچہ کر دیں اور بعد میں وہ پروڈکشن ہی نہ ہو، ان کی تھوڑی ہو یا ریٹ نہ ملے۔ اس کے لیے پیداواری اور غیر پیداواری جانوروں کی خوراک، مختلف
رکھی جاتی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ یہ جو مارول فرم ہے، اس نے اپنے قابل اور سینئر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی جدید ترین فارمولے کے مطابق انتہائی آئیڈیل ماحول میں اپنی فیڈ تیار کرنا شروع کی۔ جانوروں کی صحت اور تندرستی کا معیار بہتر بنانے اور عمدہ کارکردگی کے نقطہ نظر سے خوراک بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ عمدہ اور متوازن خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے جانور جسمانی طور پر لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی آبادی میں روز بروز اضافے کی وجہ سے ملکی وسائل میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے فارمر بھائی جو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، اگر گھریلو سطح پر بطور کاروبار مال مویشی پالنا شروع کر دیں تو نہ وہ صرف معاشی طور پر خود کفیل ہو سکتے ہیں، بلکہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین محکم ہے کہ ملک کی ترقی کا انحصار صرف اور صرف فارمر کی خوشحالی پر ہے۔ جانوروں کی خوراک کی تیاری میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جانور کا جسم کن اجزاء کا مرکب ہے، تاکہ ان کی خوراک میں وہ تمام اجزاء مناسب مقدار میں دیے جا سکیں جو ان کی جسمانی ضروریات اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ اجزاء جو جانور کے لیے بہت ضروری ہیں ان میں ہے: نمبر 1 حیاتین، نمبر 2 روگنی اجزاء، نمبر 3 پانی، نمبر 4 نمکیات، اور نمبر 5 ہے فاسفورس، اور نمبر 6 ہے کیلشیم، اور نمبر 7 ہے کاربوہائیڈریٹ، اور نمبر 8 ہے لحمیات۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ کے ساتھ جو جدید فارمنگ کا طریقہ ہے جس میں جانور کا رہائش اور اس میں جانور کے لیے پانی کا بندوبست اور صفائی ستھرائی اور مشینری کا استعمال، اور اس کے علاوہ اس کی خوراک جو مین چیز ہے اس کے بارے میں بات کی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بھی کافی بہتری بھی آئے گی آپ کے کام میں، اور انشاءاللہ آپ کا کاروبار ترقی بھی کرے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے ہماری ڈیسنٹ گوٹ فارم کی پوری ٹیم دعا گو ہے۔ اللہ حافظ۔